جی آج ہم نماز توبہ کے بارے میں سیکھیں گے۔ توبہ کی قبولیت سے کبھی مایوس نہ ہو، کیسے ہی بڑے بڑے گناہ ہو گئے ہوں، توبہ سے اپنے نفس کو پاک کیجیے اور اللہ سے پر امید رہیے۔ مایوسی کافروں کا شیوا ہے۔ مومنوں کی تو امتیازی خوبی یہی ہے کہ وہ بہت زیادہ توبہ کرنے والے ہوتے ہیں اور کسی حال میں اللہ سے مایوس نہیں ہوتے۔ گناہوں کی زیادتی سے گھبرا کر مایوسی میں مبتلا ہونا اور توبہ کی قبولیت سے نا امید ہونا ذہن اور فکر کی تباہ کن گمراہی ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب بندوں کی یہ تعریف فرمائی کہ ان سے گناہوں کا صدور نہیں ہوتا، یہ نہیں تعریف فرمائی بلکہ فرمایا ان سے گناہ ہوتے ہیں لیکن وہ اپنے گناہوں پر اصرار نہیں کرتے، صفائی سے ان کا اعتراف کرتے ہیں اور خود کو پاک کرنے کے لیے بے چین رہتے ہیں۔ سورۃ آل عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اگر کبھی ان سے کوئی فحش کام سرزد ہو جاتا ہے یا وہ اپنے اوپر کبھی زیادتی کر بیٹھتے ہیں تو انہیں فوراً اللہ یاد آ جاتا ہے اور وہ اس سے اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں، اور اللہ کے سوا کون ہے جو گناہوں کو معاف کر سکتا ہے، اور وہ جانتے بوجھتے اپنے کیے پر ہرگز اصرار نہیں کرتے، یعنی فوراً اپنے اللہ سے معافی مانگ لیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، سارے کے سارے انسان خطا کار ہیں اور بہترین خطا کار وہ ہے جو بہت زیادہ توبہ کرنے والا ہے۔ ترمذی کی روایت ہے۔ سو اللہ کی رحمت سے ہمیشہ پر امید رہیے اور یقین رکھیے کہ ہمارے گناہ خواہ کتنے ہی زیادہ ہوں، اللہ کی رحمت اس سے کئی زیادہ وسیع ہے۔ سمندروں کے جھاگ سے زیادہ گناہ کرنے والا بھی جب اپنے گناہوں پر شرمسار ہو کر اللہ کے حضور گڑ گڑاتا ہے تو اللہ اس کی سنتا ہے اور اس کو اپنے دامن رحمت میں پناہ دے دیتا ہے۔ سو زندگی کے کسی حصے میں بھی گناہوں پہ شرمساری اور ندامت کا احساس پیدا ہو تو اسے اللہ کی توفیق سمجھیے اور توبہ کے دروازے کو کھلا سمجھیے۔ اللہ اپنے بندوں کی توبہ اس وقت تک قبول کرتا ہے جب تک ان کی سانس نہیں اکھڑتی، البتہ سانس اکھڑنے کے بعد جب انسان دوسرے عالم میں جھانکنے لگتا ہے تو توبہ کی گنجائش ختم ہو جاتی ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ وقت آئے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ توبہ کر لیجئے اپنی بھول سے، اپنی لرزش سے، اپنی کوتاہیوں سے، اور کرتے رہا کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ اپنے بندے کی توبہ قبول کرتا ہے مگر سانس اکھڑنے سے پہلے پہلے۔ یہ ترمذی کی روایت تھی۔ اس لیے انسان کو یقین رکھنا چاہیے اس چیز پہ کہ میرا رب توبہ کے دروازے کبھی بند نہیں کرتا۔ ایک دفعہ ایک حضرت عمر یا عبد القادر جیلانی کا واقعہ میں نام بھول گئی ہوں، تو کہہ رہے تھے در کھٹکھٹاؤ در کھلے گا، تو ایک عورت نے ہاتھ کھڑا کیا اور کہا کیا رب کا در بند بھی ہوتا ہے؟ تو وہ رو پڑے، انہوں نے کہا جس طرح یہ رب کو سمجھی اس طرح میں نہیں سمجھ پایا۔ تو اس لیے رب کا در کبھی بند نہیں ہوتا، کھلا رہتا ہے۔ صبح کا بھولا شام کو آ جائے تو بھولا نہیں کہلاتا۔ صبح کے گناہگار کے لیے شام کو بازو پھیلائے ہوتے ہیں اللہ نے۔ خدا رات کو اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے تاکہ جس شخص نے دن میں کوئی گناہ کیا وہ رات میں خدا کی طرف پلٹ آئے، اور دن میں وہ اپنا ہاتھ پھیلاتے ہیں کہ رات میں اگر کسی نے کوئی گناہ کیا تو دن میں اپنے رب کی طرف پلٹے اور گناہوں کی معافی مانگے یہاں تک کہ سورج مغرب سے طلوع ہو جائے، یعنی قیامت کی پہلی نشانی نکل ہے، اور جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا تو پھر تو آپ کو پتا اس کے بعد سور پھونک دیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں نہایت سچے دل سے خلوص کے ساتھ توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صحیح توبہ کیا ہوتی ہے؟ اس کے 3 یا 4 اجزاء ہیں۔ کیا واقعی آپ اپنی گناہوں پہ شرمسار ہیں؟ کیا واقعی آئندہ گناہوں سے بچنے کا پختہ ارادہ کیا؟ اور کیا واقعی اپنی زندگی کو سنوارنے اور سدھارنے میں اب آپ کی فکر ہے؟ اگر یہ سب کچھ ہے تو پھر توبہ چوتھے نمبر پہ آتی ہے کہ وہ توبہ کرے۔ کسی کا حق مارا ہے تو اس کا حق ادا کرے یا اس سے معاف کروائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے قلب میں ایک سیاہ داغ پڑ جاتا ہے۔ اب اگر وہ گناہ سے باز آ جائے، اپنے گناہوں کے احساس سے نادم ہو کر بخشش کا طلبگار ہو تو وہ سیاہ دھبا مٹنا شروع ہو جاتا ہے، اور اگر نہ کرے تو وہ سیاہ دھبا سارے دل کو داغدار کر دیتا ہے۔
یہی وہ زنگ ہے جس کا قرآن مجید میں اللہ نے ذکر کیا، قَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ ہرگز نہیں، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ ان کے قلوب پر ان کے برے کرتوتوں کا زنگ چڑھ گیا ہے۔ سو اپنی توبہ پر قائم رہنے کا پختہ عزم کیجئے، صبح شام دھیان رکھیے اور استغفار بھی پڑھتے رہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے استغفار ہمیں سکھایا، حضرت شداد بن اویس رضی اللہ عنہ کو بتایا اور آپ کو یاد بھی کرایا جاتا ہے، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی واغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ بخاری کی روایت ہے، صبح شام کی دعاؤں میں یہ استغفار آپ کو مل جائے گا تو ضرور اس استغفار کی بھی عادت ڈالیں۔ خدا کو سب سے زیادہ خوشی جس چیز سے ہوتی ہے وہ بندے کی توبہ ہے۔ توبہ کے معنی کیا ہے؟ پلٹنا، رجوع کرنا۔ بندہ جب فکر اور جذبات کی گمراہی میں مبتلا ہو کر گناہوں کے دلدل میں پھنستا ہے تو وہ خدا سے بچھڑ جاتا ہے اور بہت دور جا پڑتا ہے، گویا اللہ سے وہ گم ہو گیا۔ اور جب وہ پھر پلٹتا ہے اور شرمسار ہو کر اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو یوں سمجھیے گویا اللہ کو اپنا گمشدہ بندہ مل گیا۔ اسی پوری کیفیت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی بلیغ تمثیل میں یعنی بہترین مثال سے بیان فرمایا۔ آپ نے فرمایا، اگر تم میں سے کسی شخص کا اونٹ بے آبو یا صحرا میں گم ہو جائے، نہ پانی ہو نہ کھانا، اور اس شخص کا کھانا پینا سامان اسی اونٹ پہ لدا ہوا تھا، وہ شخص چاروں طرف دیکھتا اس کو اونٹ نظر نہیں آتا، وہ مایوس ہو کر زندگی سے بے آس ہو کر درخت کے نیچے موت کے انتظار میں لیٹ جاتا ہے، ٹھیک اسی حالت میں وہ اپنے اونٹ کو اپنے سامنے دیکھتا ہے سامان سے لدا ہوا، تو اس کو کیسی خوشی ہوگی۔ تمہارا پروردگار اسی طرح سے بھی کہیں زیادہ اس وقت خوش ہوتا ہے جب تم میں سے کوئی بھٹکا ہوا بندہ اس کی طرف پلٹتا ہے اور گمراہی کے بعد پھر وہ فرمانبرداری کی روش اختیار کر لیتا ہے۔ اور اس کا ایک اور طریقہ جو نماز توبہ کے جو آغاز میں نے آپ کو کہا کہ آج ہم نماز توبہ سیکھیں گے، یہ بھی سنت سے ثابت ہے۔ کسی خاص گناہ کے سرزد ہونے پر یا عام گناہوں سے توبہ کرنے کی نیت سے وضو کر کے 2 رکعت نماز ادا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی معافی طلب کیجیے تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی حدیث سنتا اس پر عمل کرتا تو اس سے اللہ تعالیٰ جتنا چاہتا مجھے فائدہ پہنچاتے، اور جب میں کسی صحابی رسول سے کوئی حدیث سنتا تو اس سے قسم لیتا، جب وہ قسم کھا لیتا کہ واقعی اللہ کے رسول نے فرمایا تو میں اس پر ایمان لے آتا اور عمل کرتا۔ یہ حدیث مجھ سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بیان کی اور انہوں نے بالکل سچ کہا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ کوئی آدمی جب گناہ کرتا ہے پھر وضو کر کے 2 یا 4 رکعتیں نماز پڑھتا ہے اور اللہ سے توبہ استغفار کرتا ہے تو اللہ سے ضرور معاف فرما دیتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت تلاوت فرمائی، وہ لوگ جن سے کوئی فوش کام ہو جاتا ہے، کسی گناہ کا ارتکاب کر کے وہ اپنے آپ پر ظلم کر بیٹھتے ہیں تو انہیں فوراً اللہ تعالیٰ یاد آ جاتا ہے اور اس سے وہ اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتے ہیں، کیونکہ اللہ کے سوا اور کون ہے جو گناہوں کی معافی کرے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو جان بوجھ کر اپنے کیے پہ اصرار نہیں کرتے۔ تو ہمیں سنت سے بھی مل رہا ہے، اس لیے کوشش کریں کہ اپنے گناہوں سے توبہ کرتے رہیں، معافی مانگتے رہیں، کسی کا حق دینا ہے تو ادا کریں، کسی سے معافی مانگنی ہے تو معافی مانگیں، اور اس کے علاوہ اپنے آپ کے بارے میں ہر وقت کانشیس رہا کریں، دھیان رکھا کریں کہیں کوئی غلطی نہ ہو جائے، کوئی غلطی کا کام نہ ہو جائے۔ اور صدقہ بھی دیا جا سکتا ہے کیونکہ صدقہ بھی اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے، جہنم کی آگ کو مٹاتا ہے۔ اور مصنون طریقہ یہ ہے کہ آپ نفل بھی پڑھ سکتے ہیں توبہ کے، 2 پڑھیں 4 پڑھیں، روزانہ پڑھیں، کبھی کبھار پڑھ لیں، جس ٹائم آپ کے پاس وقت ہو تو احتیاطاً پڑھ لیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 100 بار استغفار کرتے تھے، تو ہم تو ان کے پیروں کی خاک کے بھی برابر نہیں، وہ تو معصوم تھے، ان سے تو گناہ بھی سرزد نہیں ہوتے تھے نعوذ باللہ، اس کے باوجود وہ 100 مرتبہ استغفار کرتے تھے۔ تو ہمیں تو بہت محتاط ہونا چاہیے۔ تو چلتے پھرتے استغفار کی تسبیح بھی آپ کرتے رہیں، اور نفل بھی سنت سے ثابت ہے، اگر آپ نفل پڑھ کے توبہ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔
دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے. اللہ تعالیٰ فدر گزر کا قلم پھیرے ہماری خطاؤں پہ، ہماری لرزش پہ، ہماری بھول پہ. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دعاؤں کی طالب رخسانہ اجاز.